السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقبوضہ کشمیر کے بڑے حریت رہنماؤں میں سے ایک عظیم نام یاسین ملک کا آتا ہے، جنہوں نے دور طالب علمی سے ہندوستان کے خلاف پہلے جہادی موومنٹ چلائی، پھر پولیٹیکل موومنٹ چلائی، اور اب وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں کہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ وہ بھارت سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں۔ اس جرم میں انہیں گرفتار کیا گیا، تہاڑ جیل میں ڈالا گیا، اور خبریں گردش میں ہیں، افواہیں چل رہی ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ٹارچر سیل میں، ڈیتھ سیل میں انہیں ڈالا گیا۔ سب سے پہلے ان کی ڈسک فریکچر ہوئی، ایک کان کی ہیرنگ ان کی ختم ہو گئی، اور یہ تب کی بات ہے، ایک کان کی ہیرنگ ختم ہوئی جب آج سے 5 سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا CMH راولپنڈی میں، اور یاسین ملک کی بیگم، ان کی ساس اور ان کی چھوٹی سی بیٹی، غالباً اس وقت 2-3 سال کی ہوگی، وہ لوگ آئے تھے۔ اور تب مشال بہن ہمیں بتا رہی تھیں کہ یاسین صاحب کی ڈسک بھی فریکچر ہے اور ایک کان کی ہیرنگ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد تھرو آؤٹ انہیں جیل میں رکھا گیا، کچھ دن کے لیے رہا کیا جاتا، پھر تشدد کیا جاتا، پھر جیل میں رکھ دیا جاتا۔ اور اس بار جو انہیں گرفتار کیا گیا تھا غالباً 22 فروری 2019 کو، یہ وہ دن تھا جب ان لوگوں کی ویڈنگ اینیورسری تھی، اور ویڈنگ اینیورسری کا انہیں تحفہ یہ دیا گیا کہ مشال ملک صاحبہ کے ہسبینڈ یاسین ملک صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور یہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ جب میں ایک بار گئی ہندوستانی مقبوضہ کشمیر، ٹرو پراپر چینل گئی، میں اپنے شوہر کے پاس گئی، تو کہتے ہیں ہر چوکی پہ ہمیں روکا جاتا تھا، اور جس طریقے سے چیکنگ کی جاتی تھی، ایون وہ چھوٹا سا بچہ، ان کی بیٹی جو تھی، اس کی جس طریقے سے چیکنگ کی جاتی تھی، کہ اتنا ہیوملیٹ کیا جاتا تھا، اتنا مینٹلی ٹارچر کیا جاتا تھا کہ ہم لوگ دوبارہ یہاں پر نہ آئیں۔ اور یاسین ملک جب لاسٹ ٹائم پاکستان آئے تھے، مجھے یاد ہے وہ دن، اس سیمینار میں تھا جہاں پر انہیں انویٹیشن ملی تھی، بلکہ اس دور میں نیا طلبہ تنظیمات میں آیا تھا، تو اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض میں سر انجام دے رہا تھا کشمیر کی کانفرنس میں۔ اور جس دن یہ کانفرنس ہونی تھی، جنرل فیض علی چشتی وہاں پر انوائٹڈ تھے، جنرل حمید گل اللہ غری کے رحمت کرے وہ انوائٹڈ تھے، اور جنرل شاہد عزیز جنہوں نے کتاب لکھی آخر خاموشی کب تک، ہی واز آلسو دیئر۔ اتفاق سے شیریں مزاری صاحبہ بھی آئی ہوئی تھیں۔ تو ہوا کیا کہ صبح سیمینار تھا، اور پچھلے دن افضل گرو کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور افضل گرو کو شہید کرنے کے بعد ایک بہت بڑا مجمع سجتا ہے، سیمینار ہوتا ہے کشمیر پر، پھر اس کے بعد وہاں پر حافظ سعید صاحب اپنے احتجاجی دھرنا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر جب یاسین ملک پاکستان آئے ہوتے ہیں، جن دن افضل گرو کو شہید کیا جاتا ہے، تو یاسین ملک بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد حافظ سعید اظہار یکجہتی کے لیے یاسین ملک سے ملنے ان کے کیمپ میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہ ان کے کیمپ میں جاتے ہیں تو یہ خبر انڈیا میں گردش کرنے لگ جاتی ہے۔ انڈین میڈیا، آپ بہتر جانتے ہیں، 1 کی 10 کر کے بتاتا ہے کہ یاسین ملک پاکستان میں جا کر ہندوستان کو ڈسنے پر آ گئے، یاسین ملک آتنکوادیوں سے ملنے لگے، اور یہ چیز اتنا اس کو آگ لگائی گئی اس ایشو کو کہ جب یاسین ملک ہندوستان میں پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر ریسیو RSS اور یہ سنگھٹن، شدھی، اور سب سے زیادہ جو مشہور اس دور کی تنظیم تھی بال ٹھاکرے کی، شیو سینا، اس کی جانب سے استقبال کیا جاتا ہے، جوتے برسائے جاتے ہیں، ٹماٹر مارے جاتے ہیں، تھپڑ مارے جاتے ہیں، لاتیں ماری جاتی ہیں، اور انڈین پولیس، انڈین آرمی وہاں پر کبھی بھی انہیں روکنے کا کردار ادا نہیں کرتی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی دور میں شیو سینا اور RSS کے لوگوں نے بابری مسجد پہ حملہ کیا، بابری مسجد کو شہید کیا اور اسے مندر میں کنورٹ کیا۔ پورے ہندوستان سے 50 لاکھ ہندوؤں کو بلایا گیا تھا اس کام کے لیے، اور ایک بہت بڑا مسیکر تھا مسلمانوں کا، اور انہیں کہا جاتا تھا رام رام بولو، جے شری رام بولو، جو نہیں بولتا تھا اسے شہید کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد سے یاسین ملک صاحب کی پاکستان آنے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور اس کے بعد سے ان پر وہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔
ایون آپ انڈیا کی کوئی بھی مووی دیکھیں جو کہ ٹیررزم پہ بنی ہو یا کہیں پر دہشت دکھائی ہو، تو ہندوستان آج بھی وہاں پر حافظ سعید کا ذکر کرتا ہے، ان کے جھنڈے دکھاتا ہے، حافظ سعید کو دکھاتا ہے، اور انڈیا میں اس نام سے دہشت ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر یاسین ملک کی جو خبر ہے، جو کہ افواہ چل رہی ہے کہ یہ فوت ہو چکے ہیں، اگر اللہ کرے کہ واقعی افواہ ہو، اس میں حقیقت نہ ہو، لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات ہے کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، تو اس پہ ذمہ داری ہندوستان کی نہیں، ذمہ داری میری، آپ کی اور 22 کروڑ پاکستانی مسلمانوں کی ہوگی، ہمارے حکام بالا کی ہوگی۔ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، ہندوستان ہندو بنیا ہمارا نظریاتی دشمن ہے، ہمارا جانی دشمن ہے، ہمارا خونی دشمن ہے۔ اس کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کرے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے حکام بالا نے کشمیر ایشو کو سیریس لیا؟ کشمیر پر آواز بلند کرنے والے حافظ سعید کو ہم لوگوں نے 2 دن پہلے جیل میں ڈال دیا۔ کب 2 دن پہلے؟ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے عمران خان نے ملاقات کرنے جانا تھا، اور اس ایشو کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کرتا ہے کہ 10 سال سے ہم جس دہشت گرد کی تلاش میں تھے، آج پاکستان نے اسے جیل میں بھیج دیا، یعنی کہ امریکن پریشر میں ہی اسے کیا گیا ہوگا۔ تو ایک چیز پہ مجھے کبھی نظر آتا تھا کہ مجھے عمران خان کی سنسیریٹی پہ شک نہیں ہے، وہ پاکستان سے سنسیئر ہوگا، اس کے ساتھ والے لوگ خراب ہوں گے، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ذہن میں ہے کہ عمران خان شاید کشمیر کے لیے سنسیئر ہو، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، علامہ خادم حسین رضوی کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر آسیہ ملونہ کو رہا کیا جاتا ہے ان سب کو جیل میں بھیجنے کے بعد کہ کوئی احتجاج نہ ہو، اور آسیہ ملونہ کو کب رہا کیا جاتا ہے؟ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو، دوسرے رمضان المبارک کی تاریخ کو وہ خبر لیک آؤٹ ہوتی ہے، بریک ہوتی ہے، تھا کہ کوئی احتجاج کے لیے نکلے بھی نہیں۔ جو گورنمنٹ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنی لچک دکھائے اور انٹرنیشنل پریشر میں آ کے اپنا ایمان بیچنے پر تلی ہوئی ہو، جو گورنمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور حرمت سے سنسیئر نہ ہو اس معاملے میں، معذرت کے ساتھ میں سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، ایسی گورنمنٹ کشمیر کے ایشو پہ کیسے سنسیئر ہو سکتی ہے؟ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ سید علی شاہ گیلانی کی ٹویٹ میں نے پڑھی کہ انہوں نے سیو اور سول والی بات آ چکی ہے SOS کی، کہ اگر ہمیں کچھ ہوا، ہم سب مارے گئے، تو اس کے ذمہ دار پوری امت مسلمہ ہوگی۔ انہوں نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کا اشارہ پاکستان کی ہی طرف تھا، کیونکہ آج تک کشمیری، دیکھیں کشمیر میں آپ کو بتاؤں، پورے پاکستان میں اتنی زبردست کارپیٹڈ روڈز نہیں ہیں جتنی ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں۔ پورے پاکستان میں ایسے تعلیمی ادارے نہیں ہیں جس طرح کی کالجز، سکولز اینڈ یونیورسٹیز مقبوضہ کشمیر میں، کہ پورے انڈیا سے لوگ آتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں وہاں تعلیم حاصل کرنے۔ سب کچھ ہے، ایک دودھ کی نہریں نہیں بہیں، اور تو سب کچھ ہے وہاں پر، تو پھر کشمیری آزادی کیوں مانگتے ہیں؟ ان سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تو اپنی عوام کو کچھ دینے کے لیے بجلی پانی گیس بھی نہیں ہے، تم لوگ کیوں وہاں پر پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے بجلی پانی گیس نہیں چاہیے، ہمارا پاکستان سے رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پہ ہے۔ تو آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں گیا وہ قائد اعظم کا پاکستان، کہاں گیا وہ پاکستان جو کہ امت مسلمہ کے لیے بنا تھا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی کشمیر تو باہر کا ایشو ہے، اپنے ایشوز کو دیکھیں، پہلے پاکستان کے ایشوز کو ٹھیک کریں، پھر جا کے کشمیر کی بات کریں، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر از دا انٹیگرل پارٹ آف پاکستان۔ یہ تو ہم سے چھینا گیا تھا، اس پہ قابض کیا گیا تھا ہندوستانی فوج کو۔ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد آ کے وزیرستان میں یا کسی اور جگہ پہ آ کے حملہ کرتا ہے تو اس کے خلاف آپریشن ہو جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر جو کہ واقعی پاکستان ہے، وہاں کے لوگ ہم سے بڑے پاکستانی ہیں، وہ دفن پاکستانی پرچموں میں ہوتے ہیں، انہیں شہید اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ جب ظلم کیا جاتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں حرکت میں آتے؟ ہم لوگ آپریشنز کیوں نہیں کرتے؟ ہم یونائٹڈ نیشن کا انتظار کر رہے ہیں؟ یونائٹڈ نیشن یا ڈونلڈ ٹرمپ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فلسطین میں بھی ثالثی کا کردار ادا ہونے کی بات کی۔ یہ تب کرتے ہیں کہ جب فلسطین میں اسرائیلی ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، پھر حزب اللہ اور حماس جب حرکت میں آتے ہیں بدلہ لینے کے لیے تو سیز فائر کرا دیا جاتا ہے کہ جنگ روک دو، اور امریکہ نے وہ جنگ رکوا دی، اور کریڈٹ امریکہ کو جاتا ہے، بڑا پرامن ملک ہے۔ لیکن جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اس کا بدلہ کون لے گا، اس کی بات نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے کشمیر میں کیا جا رہا ہے، ہندوستان وہاں تباہی مچائے گا، پھر جب پاکستان کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، پاکستانی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان میں غیرت تو نہیں ہے، بغیرت ہو چکے ہیں سارے، لیکن اگر قوم انہیں غیرت دلائے، قوم اگر ان کو کہے کہ بندے کے پتر بنو،
ہم لوگ اس پہ سمجھوتہ نہیں کریں گے کشمیر کے معاملے پہ. شاید یہ کچھ کرنے کے لیے سوچیں تو اتنے میں امریکہ ثالثی کا کردار ادا کر کے سیز فائر کرا دے گا. سیز فائر ہوگا, پھر پاکستان اگر کوئی کردار ادا کرے گا انڈیا کے خلاف کہ تم نے جو ظلم کیا اس کا بدلہ لو, بدلہ چاہیے ہمیں, پھر امریکہ آپ کو دہشت گرد کہہ دے گا. یہ رول امریکہ پلے کرے گا کہ جناب سیز فائر تو ہو گیا, اب آپ کیوں حرکت کر رہے ہیں. لیکن اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ جناب جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ کون لے گا. قرآن کا قانون ہے, ہاں اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے, لیکن جناب قرآن کا قانون ہے, خون کا بدلہ خون ہے. اس میں آپ اگر مجھے دہشت گرد کہتے ہیں ایسی باتیں کرنے میں, یا ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں, میری طرف سے 1000 مرتبہ کہیں, لیکن مسلمانوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے. مسلمانوں کے اگر منہ پہ تھپڑ مارا جاتا تھا تو پوری پوری فوجیں بھیج دی جاتی تھیں اور ان جرنیلوں کو واپس تھپڑ مارا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ جناب مسلمانوں کا منہ اتنا سستا نہیں ہے کہ کوئی بھی تھپڑ مار کے چلا جائے. لیکن افسوس حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. پاکستان پائندہ باد.